وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے. وقالوا، اور وہ کافر بولے، مشرکین بولے، هذه انعام، یہ مویشی، یہ جانور، وحرث، اور کھیتی، حجر، روکی ہوئی ہے. مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل اور جھوٹے خداؤں کے ساتھ نامزد کر کے وہ یہ کہتے تھے. ہجر روکی ہوئی ہے کہ مطلب یہ کہ اس سے نفع اٹھانا ممنوع ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے. یعنی اسے وہی کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے یہ تعین کیا کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا، سوار ہونا حرام ٹھہرایا، جن کو انہوں نے مختلف نام دیے، سائبہ، حامی اور بحیرہ، اور اس طرح کے نام انہوں نے دیے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور کہتے تھے ان پر سوار ہونا حرام ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِغَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور ان تمام افعال کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا. وقالوا، اور وہ بولے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے. خالصۃ لذکورنا یعنی خالص ہمارے مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. یعنی یہ پابندیاں لگاتے کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورت کو کھانا حرام ہے، یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، یہ چیز سب کھا سکتے ہیں. مراد یہ کہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں. یعنی اگر وہ جانور مرا ہوا پیدا ہو تو کہیں مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں، اور زندہ پیدا ہو تو کہتے ہیں صرف مرد کھا سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے.